بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت کو شہناز سلیم کا یا علی مدد قبول ہو۔ مولانا حاضر امام کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر ہیروں کی مہمانی کے عنوان سے یہ ایک لیکچر سیریز آپ جماعت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مومنین کرام، دنیا بھر کی جماعتوں میں اس وقت مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کی ڈائمنڈ جوبلی سال منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کتنی خوشی، کتنی مسرت، کتنی شادمانی، کتنا دل کا سکون جماعتوں میں تیاریوں کو دیکھ کر، مومنین کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے قربانی کے جذبات کو دیکھ کر، ان کی خدمت کو دیکھ کر۔ ہم خداوند کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پاک مذہب میں جنم دیا اور ایک ایسا امام دیا جو ہماری ظاہری، روحانی اور باطنی زندگیوں کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے۔ اے مولا مہربان، تیری پاک شکر گزاری ہم سے شاید ادا نہ ہو سکے، لیکن اس وقت دنیا بھر کی جماعت میں جو خوشی، جو شادمانی ہے، وہ تیرے دم سے ہے، تیری پاک امامت کے دم سے ہے۔ مومنین کرام، یہ سچ ہے کہ مولا کی ڈائمنڈ جوبلی کی تیاریوں میں ہم سب بہت مصروف ہیں۔ ہر جماعت اپنے طور پر، ہر ملک اپنے طور پر بہت زیادہ تیاریاں کرنے میں مصروف ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو یہاں ایک سوال پوچھنا ہے: آیا مولا کی اس پاک جبلی پر صرف اور صرف ظاہری تیاریاں ضروری ہیں یا کچھ باطنی روحانی تیاری کی بھی ضرورت ہے؟ یہ ڈائمنڈ جبلی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کو جماعتوں نے ان کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر ہیروں میں تولا ہے۔ زمانے کے امام نے ہم سے ہیرے تو نہیں مانگے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش ضرور ہے، ان کی طرف سے یہ تقاضا ضرور ہے کہ مومنین اپنے دل کی توجہ، مومنین اپنا اٹینشن، مومنین اپنی باتوں کی توجہ اپنے مولا کی طرف رکھیں۔ اگرچہ مولا نے ہم سے ٹائم اینڈ نالج کا نذرانہ مانگا ہے، دوسری بہت ساری خدمات میں جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ روح کی تیاری کے طور پر ہم اپنے مولا کو ہیروں کی مہمانی پیش کر سکیں۔ آپ شاید سوچیں گے کہ ہیروں کی مہمانی کرنا دنیا کے ہر مرید کے بس کی بات کہاں ہے، مگر کچھ ایسے ہیرے ہیں جس کو قربان کرنا ہر مومن کے لیے ممکن ہے، اور وہ ہے مولا کے عشق میں خلوص کے ساتھ آنسو بہانا۔ جو مومنین آنسو بہا سکتے ہیں، جو مومنین گریہ گزاری کر سکتے ہیں، وہ گویا مولا کو ایسے ہیروں کی مہمانی پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں قیمتی سے قیمتی ہیرا بھی اس ہیرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، فرمان میں دیکھیں، تو بزرگوں نے ہمیشہ گریہ گزاری کی ہے، بزرگوں نے ہمیشہ مولا کے عشق میں آنسو بہائے ہیں۔ قرآن میں خدا پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ اور جب ان پیغمبروں پر رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اگر یہ پیغمبروں کا شیوا تھا، اگر یہ ان کی شان تھی، تو ان کی زندگی میں ایک سبق پوشیدہ ہے کہ مومن بھی ہمیشہ اپنے مولا کے لیے، اپنے معشوق کے لیے آنسو بہا لیا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: خدا کے نزدیک 2 قطرے، 2 ڈراپس بہت زیادہ محبوب ہیں، خدا کو یہ 2 قطرے بہت پسند ہیں۔
ایک شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ اور دوسرا ایک عاشق کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ۔ اگر خدا پیغمبروں کی تعریف کرتا ہے جو روتے تھے، اگر رسول ایک عاشق کی آنکھ سے بہنے والے آنسو کے قطرے کو خدا کا محبوب ترین قطرہ بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے رونے اور آنسو بہانے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جب سجدہ کریں تو دعا مانگیں کہ ہم کو اصل مکان پر پہنچا۔ جس طرح بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے، کھو جاتا ہے، تب وہ روتا ہے کہ کب ماں کے پاس جا پہنچوں، آپ بھی ایسے بنیں۔ مولا نے اس فرمان میں جماعتوں کو اپنے سے عشق کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے دور ہونے پر اپنی ماں کے لیے روتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو اپنے مولا سے ملنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے رونا چاہیے۔ گریہ ہوزاری اور آنسو بہانا اگر دین کی تعلیمات میں اس کی تعریف ہے، تو پھر آج ڈائمنڈ جبلی کی تیاری میں سب سے پہلے ان ہیروں کی مہمانی کیوں نہ پیش کی جائے؟ ظاہری تیاریوں کی بھی اپنی جگہ پر ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے، لیکن باطنی اور روحانی طور پر بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مولا اور آقا کو آنسوؤں کی مہمانی پیش کریں، ہیروں کی مہمانی پیش کریں۔ اطاعت آنسوؤں سے ہو، عبادت آنسوؤں سے ہو، محبت آنسوؤں سے ہو، مجھے بس یہی ایک ارماں دے۔ مومنین کرام، مولا پاک کے حضور میں ڈائمنڈ جبلی کی روحانی تیاری کے لیے عشق و محبت سے آنسو بہا کر ہیروں کی جو مہمانی تیار ہوگی، اس سے ہمارا اپنا دل روشن ہو جائے گا، اس سے ہماری اپنی روح تابناک ہو جائے گی۔ پھر ناصر خسرو اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، قندیل فیروزی بے شب قدر بے مسجد، مسجد شدہ چو روز و دلت چو شب یلدا، کہ اے شخص تو نے شب قدر کو مسجد پر چراغان کیا، لائٹس جلائے، چراغ جلائے، مسجد تو اتنی برائٹ ہو گئی کہ وہ دن کی طرح روشن ہو گئی، مگر تیرا دل تو کسی کالی رات کی طرح اندھیرا ہی رہ گیا۔ مومنین کرام، دین میں کسی بھی موقع کو مناتے ہوئے، کسی بھی خاص ایونٹ کی تیاری کرتے ہوئے، ایک مومن کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اس کو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ صرف ظاہری تیاریوں سے اس کے دل میں روشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا موقع ہے جب ہم امام کی امامت کی 60 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں، جب ہم 60 سالہ امامت کے احسانات پر شکر کرنا چاہتے ہیں، جب یہ ایسا وقت ہے جب ہم مولا کائنات مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کی شکر گزاری میں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی شکر گزاری حقیقی معنوں میں کیسے ادا ہوگی؟ اس کے لیے دنیا کی ظاہری چیزوں کی روشنی کے ساتھ ساتھ باطن کی روح کی روشنی بھی چاہیے، جو عبادت سے اور آنسوؤں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے مومن کے دل میں عشق ہونا چاہیے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح ایک بیابان جنگل میں کوئی پیاسا پانی طلب کرتا ہے، اسی طرح سے روح کو بھی امام کا عشق ہونا چاہیے۔ امام کے بدن پر نہیں، لیکن امام کی روح پر عشق ہونا چاہیے۔ عشق کی کتنی اہمیت ہے، اور مولا سے محبت اور عشق کی وجہ سے کتنی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے مولا فرماتے ہیں، دین کی بہتری کے لیے آپ کو ایک بات کہتے ہیں
اس میں سب باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ مال اور جان سے بھی زیادہ محمد اور علی کے جانشین پر اپنا ایمان مضبوط رکھنا۔ محمد اور علی کی نسل جو جلوہ افروز ہیں، اس پر پیار رکھو گے تو آپ کو دنیا میں کوئی ڈر نہ رہے گا۔ اس ایک فرمان میں عبادت، بندگی اور مذہب کی سب خوبیاں آ جاتی ہیں۔ مولا نے فرمایا محمد اور علی کے سلسلے سے جو امام ہیں ان سے محبت رکھو گے، عشق رکھو گے، اسی میں دین کی ساری خوبیاں آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو کسی کا کوئی ڈر نہ رہے گا۔ مومنین کرام، قدرت کے نظام کو دیکھیں۔ بچہ جب اپنی ماں سے کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوتا، جب اس نے بولنا نہیں سیکھا ہے، تو وہ صرف روتے ہوئے اپنی ماں کو، گھر والوں کو، اپنے احوال کو بتانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بچہ رونے لگے تو ماں اپنی محبت سے ہزار طرح کے انٹرپریٹیشنز کرتی ہے، توجیحات کرتی ہے۔ شاید اس کو گرمی لگ رہی ہے، شاید اس کو سردی لگ رہی ہے، شاید یہ بچہ بھوکا ہے، شاید اس کا بستر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دنیاوی ماں کی محبت میں وہ ماں اتنی بے قرار ہوتی ہے کہ بچے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے رونے پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف جاتی ہے اور اس کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیتی ہے اور اس کی ضروریات کا خیال کرتی ہے۔ جب ایک مومن اپنے مولا کے سامنے روتا ہے اس لیے کہ وہ باطن میں ابھی اپنے مولا سے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوا، وہ اپنے مولا کو بتا نہیں سکتا ہے کہ اس کو روحانی اور عقلی طور پر کیسی ترقی چاہیے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ عشق کی حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تب وہ مولا کے حضور خاموشی سے آنسو بہاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر دنیا کی ماں اپنی اولاد کے لیے بے قرار ہو کر اس کے آنسوؤں پر لبیک کہتی ہے، تو کیا وہ روحانی ماں جس کی شفقت، محبت اور مہربانیوں نے ہماری زندگی کو گھیر رکھا ہے، کیا وہ ماں لپک کر اس بچے کے پاس نہیں آئے گی؟ کیا وہ اس کے آنسو نہیں پہنچے گی؟ کیا وہ اس کی خاموش فریاد نہیں سنے گی؟ یقیناً سنے گی، اور اس کا اثر وہ مومن خود اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ڈائمنڈ جبلی کی تیاریوں میں جہاں دوسری بہت ساری تیاریاں کرنا ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں عشق و محبت اور گریہ گزاری سے اپنے باطن کو پرنور اور روشن کرنا ہے، کیونکہ امامت کی مہربانیوں کی شکر گزاری کا ایک بہت صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کو منور کریں، ہم اپنی عبادت میں باقاعدگی لائیں کہ ہم مولا کی فرمان برداری کر سکیں، ہم جماعت خانے جائیں تو مولا کے قرب کو محسوس کریں، ڈائمنڈ جبلی کی ان تمام خوشیوں میں مولا کے وجود کی خوشبو کو پائیں، اس کو اپنے نزدیک پائیں، کیونکہ مولا سے ایک مومن اور مرید کی محبت کا رشتہ ایسا ہی ہے کہ وہ اس کے باطن میں اس کے دل سے بہت زیادہ قریب ہے۔ آج ڈائمنڈ جبلی کی خوشیوں کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم مولا کے حضور میں دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا، دنیا بھر کی جماعتوں پر تیرے پاک نورانی برکات کی بارش ہو جائے مولا۔ یا مولا مہربان، اس وقت ہماری سیریا کی جماعت ایک امتحان سے گزر رہی ہے، ایک مشکل سے گزر رہی ہے، جنگ اور خوف ہر وقت ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ یا مولا، تو اپنی جماعت کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا مولا تو اس کو اپنی پناہ میں رکھنا، یا مولا مہربان، وہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں عالم انسانیت کے، ان تمام کو تو اپنے حفظ اور امان میں رکھنا، اور دنیا سے جنگ و جدل کو ختم کر کے امن اور آشتی کا دورہ ہو جائے۔ یا مولا مہربان،
تیری پاک ڈائمنڈ جوبلی کے آغاز پر ہم تیرے حضور سب سے پہلے ہیروں کی مہمانی پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح ایک بچہ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح اپنی ماں کو بتائے کہ اس کو کیا چاہیے، اسی طرح یا مولا ہمیں اپنی روحانی اور عقلانی ترقی کی ضرورتوں کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں باطنی دیدار کی خوشیوں کا، اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم صرف آنسو بہا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تیری پاک توجہ چاہتے ہیں کہ یا مولا دنیا کے اس شور و غوغا اور نفس پرستی اور نفسا نفسی کی اس مصروف دنیا میں ہمارے دل میں ہمیشہ اپنی محبت کو زندہ رکھنا مولا، ہماری مدد کرنا کہ ہم ہمیشہ تیرے پاک خیال کو اپنے دل میں زندہ اور تابندہ رکھ سکیں، تیری محبت کو ہم اپنے دل سے کبھی فراموش نہ کریں، اس لیے کہ تو اپنے مومنین کو، اپنی روحانی اولاد کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے۔ یا مولا تیری ڈائمنڈ جوبلی کا بہت بڑا سیلیبریشن ہو رہا ہے، جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ جب کوئی بہت بڑا جشن مناتا ہے تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو بہت زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔ یا مولا مہربان تیری امامت کے اس 60 سالہ جشن پر تو بھی اپنے باطن کے خزانوں کو کھول دے اور ہمیں اپنی رحمتوں، برکتوں اور نورانی دیدار کی نوازشوں سے ہمارے دل کو مالا مال کر دے، منور کر دے۔ یا مولا مہربان ڈائمنڈ جوبلی کی اس جشن کی حرمت سے دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو سکھی سلامت آباد رکھنا، ہر مشکل، آفت، بلا، بیماری کو دور کر دینا، دین اور دنیا کے نیک منصوبوں کو کامیابی سے آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق عنایت کرنا، اور سب سے بڑھ کر تیری پاک عبادت میں ہمیں باقاعدگی اختیار کرنے کی قوت دینا، تیرے عشق کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی طاقت دینا، ہر وقت ذکر کرتے ہوئے تجھے اپنے آپ سے قریب محسوس کرنے کی ہمت عطا کرنا۔ یا مولا مہربان ہماری یہ عرض ونتی گریہ ہوزاری تو اپنے حضور اقدس میں قبول کرنا، اور یہ دعا کرتے ہوئے اگر ہماری آنکھیں نم ہوئی ہیں یا ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گر سکے ہیں تو اس کو مہمانی سمجھ کر اپنے حضور میں قبول فرمانا، اس لیے کہ تو دنیا کے سیم و زر کو نہیں، مال و دولت کو نہیں، مومن کے دل کی توجہ کو چاہتا ہے، اور اس کی دل کی توجہ سے جو مہمانی تجھ کو پیش کی جائے وہ مہمانی تو بہت قدردانی سے قبول کرتا ہے، اس لیے ہماری یہ مہمانی بھی اپنے حضور اقدس میں قبول اور مقبول فرمانا، آمین یا علی مدد۔